في حضرة المحبوب احمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جناب 9:30 ہونے والے ہیں، 9:26۔ ٹھیک ہے، ایک کافی لمبی تعداد تھی پڑھنے والوں کی اور ابھی بھی باقی ہے جو نہیں پڑھ سکے، معذرت انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ ہلکا محرم الحرام کا جڑا نا وہ یکم محرم تو 8 محرم جڑا نا وہ لگن والا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ سارے تسی آنا روز جی۔ تو اس واسطے اے ویکھو جناب، تسی نیت کرو سارے جتنے بھی سنگی سارے نے کہ محرم الحرام دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ منو پتہ ہے آج حلیم پکا ہے، ٹھیک ہے، 11ویں شریف دا کچرا دا پکا ہے، تو انشاءاللہ بس ہم کھاندے ہیں، بس 15-20 منٹ انشاءاللہ میں لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ بیویاں بیٹھی ہیں تو جگہ تنگ ہے، تعداد زیادہ ہے، اور SOP کا بھی نہیں، حسین کرم فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مسئلہ ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ جہاں پہ ذکر حسین ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت ہوتی ہے۔ میں ایک تو روایت میں ویسے ہی آ گئی قبلہ کی طرفوں، لیکن وہ مقصد وہ تو سنانا، پھر میں چلا پہلا کچھ اعلان کر دیں وہاں میں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ جمعہ ہو سکتا ہے کہ یکم محرم الحرام 21 اگست، یعنی مقصد 21 اگست سن 2020 انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعۃ المبارک آستانہ عالیہ دربار عالیہ چراغیہ نقشبندیہ کیرول پکا شریف جی آپ نے فرمایا میری والدہ محترمہ دا عرس پاک اور دیگر ذکر حسین انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ محفل جو ہے نا ہمارے محرم الحرام کی کیرول پکا شریف کی سرزمین تو ہوئے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دو محرم الحرام نو باقاعدہ سلسلہ جڑا نا وہ ادھر ہوئے گا، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کسی نے سمجھ نہ آئے کہ بھی 1 کروڑ پکا بھی جانا ہے کہ محرم تو ادھر بھی محفل ہے، تو وہ سلسلہ جڑا نا شروع رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ یکم محرم الحرام 21 اگست نو انشاءاللہ کروڑ پکا شریف جڑا نا وہ جڑا نا بندے حاضری دین گے اپنے پیر مرشد دی بارگاہ، کیونکہ وہ دے بعد میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جی بھی ہے مقصد، کیونکہ تمہیں پتہ پابندیاں بھی نے اور بھی معاملات نے، اور پھر کیونکہ ہر طرف تو اتنا ہی ہے کہ بھائی جو بھی معیشت دا بھی تباہ ہو جانا اور دیگر وبا دا بھی معاملہ ہے، سارا یہ دور ہوئی نہیں ہوئی یا ذکر حسین دی وجہ نال دور کیتی گئی، جو کچھ بھی رہے وہ ذکر حسین جڑا نا وہ کرم فرمانا گیا اتنا پتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ معاملات سارے زیر غور نے انشاءاللہ 3 مہینے دے بعد پھر عرس مبارک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اے نہیں ہو سکتی گل کہ جناب جی 21 اگست میں بھی جائیے ہوئے 3 مہینے بعد، وہ بھائی 3 مہینے 300 باری بھی چکر لگانا تو کام ہے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اے گل کدی نہیں خیال کرنا، اے شیطان دا بہت خوش نصیب ہو جی میں وہ پڑھ خوش نصیب ہوں کہ ملا ان کا دامن، تو اے گل جناب اس واسطے ہے کہ کس واسطے کہ جناب کہ تمہیں اے عرس لب رہا ہے اور ذکر حسین دے اندر، اور پھر نومبر 26 نومبر وہ لبنا ہے، تو اے تو خوش نصیب، تو اس واسطے اے بھی دیکھ عطا ہو رہا ہے، بھی بڑا اے بھی کرم دی گل ہے انہوں دی کہ او کروا لین، اے کروا لینو، اے بھی انہوں دے کرم دی گل ہے کہ اسی نہیں کروا سکتے، نہ سانو کوئی مقصد کہندا حکومتی اجازتاں نے، نہ کچھ نے، کوئی معاملات نے ہو جانی ہے سارا کوئی، مقصد اے گل نہیں، مقصد کہندا اے ساری اجازتاں جدوں ہوندیاں نے جدوں اتوں اجازت ہوندی ہے، سارا کچھ جو ہے نا اتوں اجازت ہوندی تد ساری اگر ادوں ہی اتوں ہی اجازت تو اتنے ترلے کنے حاضری نہیں ہو سکتی اس ویلے تک جدوں تک سرکار نہ چاہنے یا کربلا والے نہ چاہن، یہ بغیر گل نہیں ہوتی، کیوں کہ ہوتی وجہ ہے، میں گل کہہ دوں کہ پتہ نہیں پھر گل کی آئے گی، اے بھی خیال ہی ہے نا، خیال ہی ہے نا، بڑا ہی رتبہ ہے عمر فاروق دا، بہت بڑا ہی رتبہ ہے نا۔ میں گل اپنا ہی نقطہ نظر ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے کہ اپنی گل کیوں کہ میں تمہیں گل واضح طور پہ کہہ دیں کہ قبلہ پیر سی چراغ النبی شاہ صاحب نے ایک گل انج کہتی سی کہ مینوں نہیں کسی شے تے فخر اور ایک کوئی فخر ہے کہ میں علی دا پتر ہے گا وہاں،
حسن دی اولادہ فاطمہ دا پتر ٹھیک ہے نا ایک گل انہوں نے انج مار کے کہا کہ منو ہی ہے اور کسی سے استناد نہیں ٹھیک ہے نا تو ایک گل میں اس ضمن سے عرض کر رہے ہیں کہ جدو منظوری ادھروں ہونی کہ وہ سرکار دے نال لیٹے نے رتبہ بڑا ہی بلند و بالا ہے بہت ہی ایسے اعلان کی گل ہو رہی ہے تقریر نہیں ہے اور بڑا ہی بلند و بالا ہے کہنا تھا عمر فاروق دا بہت ہی وجہ ہے پر اور سرکار نے بھی فرمایا کہ تم جنتی ہو سارا کچھ ہے نا ہے پھر او سینے تے رکا کے دا ہے بخشش واسطے سرکار دے نال لیٹے نے ہے نا گل سیدھی گل ہے نا سرکار دے نال لیٹے نے اور پھر رکا کے دا ہے امام حسن دا امام حسن کون نے قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب دی جد ایک گل سمجھ نہیں آتا دیکھیں دینو اے تسی فخر کرو کہ تواڈے پیرو مرشد دی جد دا رکا عمر فاروق دے سینے وچ پیا ہے انہا بڑا دیکھا آواز قرآن نہ دینا دنال ہے ٹھیک ہے نا ایک گل فخر دینا اگر او فخر کر سکتے ہیں کہ جی میں فاطمہ دا پتر ہاں تو تانوں بھی اے فخر ہونا چاہیے کہ ساڈے مرشد دے جد دا رکا عمر فاروق دے سینے تے رکھے نعرہ حیدری جی جی اس واسطے ایسے نسبت دی محبت دی گل ٹھیک ہے نا نسبت دی اور محبت دی گل ورنہ چلیں اگر آ جائیں اگر اس گل دے آندے تو اے جناب سجدہ ہو رہا ہے نہ سجدہ تیرا نہ میرا سجدہ حضور ہے سجدہ حضور کا سجدہ حضور کا اور سجدے اور پشت پہ حسین سجدہ حضور کا اور فرمان رب کا کہ سجدے تو سر نہیں اٹھانا سجدے تو میں ایک سوال چھوڑ رہے ہیں جواب تے بندے نے پریشان اور دینا کسی نے نہیں نہ میں نے دینا کسی نے میں بھی نہیں دینا ٹھیک ہے نا گلی اس طرح دی ہے کون پوچھتے کون ہے اور سجدے کون ہے سرکار اور فرمان کے دے کہ سجدے تو سر نہیں اٹھانا جدوں تک پوچھتے تو حسین نہ اٹھے ان سجدہ وڈا یا حسین وڈا ہے نعرہ حیدری یا سجدہ وڈا ہے اگر سجدہ وڈا ہے تو پھر اٹھ جائے اگر سجدہ وڈا ہے تو اٹھ جائے ٹھیک ہے نا رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں اٹھنا تو پھر پوچھتے بھی کوئی ہے ٹھیک ہے نا جو سجدوں کا سجدہ ہے میرے وہ کل ساری جاری ہے اللہ خیر کرے حضرت علی تشریف فرما سن چلو گل سنو حضرت علی تشریف فرما سن بیٹھے نے ٹھیک ہے نا اور کوفہ دی مسجد ہے اور قبلہ فرما رہے ہیں قبلہ بیچ راگوں نے بھی اجازت فرمائی اچھا وہ جناب آپ کے بیٹھے نے مولا علی اور بندہ ایک آگے کہنے لگیا علی تسی رب دی زیارت کیتی ہے رب دی زیارت کیتی ہے آپ فرمان لگے کہ جناب میں سجدہ ہی نہیں جدوں کردا جب تک رب دی زیارت نہ کرا سبحان اللہ میں سجدہ ہی نہیں کردا کہ میں ایمی گل سجدے دے آگی نا میں سجدہ ہی جدوں نہیں کردا جب تک رب دی زیارت نہ کردا تو بندہ کہنے لگا پھر تو تسی رب نو ویکھیا ہے کس طرح دا ہے کس طرح دا ہے وہ بندہ کہنے لگا چلو جنہیں ویکھیا ہے تو تسی کہو گے جی میں جناب ناران کاغان ویکھیا ہے میں مری ویکھیا ہے میں بڑی جگہ ویکھیا ہے بھئی کس طرح دا ہے چلے چھڑے اے تو اور ہے مدینہ گئے اے جی مدینہ کس طرح دا ہے تسی اکبر صاحب سفر کر کے آئے کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے نا جڑا نہیں گیا ہے کہ مدینہ کس طرح دا ہے دوبارہ پھر تسی ساڑے نال جاؤ تو پھر جا کے بندہ کی کہے گا کہ جڑا بندہ نہیں گیا انہوں لے جاندے ہیں نال اور تسی جا کے کہو کہ بھائی میں پہلا آیا اینج کر رہا ہے ٹھیک ہے نا جنہیں ویکھیا ہے انہوں پتہ ہے نا
اچھا تو پھر جناب حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو جناب رب دیدار ہی نہیں کرتا، جب تک سجدہ ہی نہیں کرتا تو دیدار نہ کر رہا، لیکن تسی تو پھر رب نو ویکھیا ہے۔ بندہ مجمع تو اٹھ کے کہنے لگیا کہ پھر دسو کہ رب کس طرح دا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے خیال جیسا دسا یا میں اپنے جیسا دسا جی میں تو میں ویکھیا ہے۔ وہ کہنے لگا جی میرے جی اور تہاڈے جی کی فرق ہے؟ تو انہیں کہا جی تو اے دس کے کس طرح دا دسا؟ انہیں کہا جی انہیں عرض کی تھی کہ حضور جی میں حقیقت ویکھے ہے اس طرح دا دسو کس طرح دا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تو موسیٰ ہے کی تو موسیٰ ہے کہ جناب تنو دس دیواں میں کہ اس طرح دا جی میں ویکھے ہے۔ موسیٰ ویکھ کے تجلی او نہیں بڑھتا، میں ویکھے ہے اس طرح دا تنو میں دس دیواں اور تنو دیواں تو کی میں برداشت کرے گا؟ موسیٰ نہیں برداشت کر سکا، تو کوئی موسیٰ ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں حضور اگر ایک گل نہیں ہے جی میں جو میں کھانا اس طرح دا بکھا دیو۔ انہوں نے کہا اگر جس طرح دا تو ہے میں اس طرح دا تنو رب بکھا دیوا تو تیرے واسطے اتنا کافی ہے کہ اے بیٹھیا تیرے کو کیا کہنے کس طرح تنو بکھاوا کہ جس طرح مینو علی دی تو اب میری زیارت کر لے اے ہی رب ہے گیا۔ آپ پہ مولا علی نے آپ پہ ہی فرمایا اور ادھر حسین نے کی فرمایا اپنے آپ کو بد دعا دے دیتی، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہہ دے رہا میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے، ٹھیک ہے ایک سنے نا، میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا، ہے نا؟ یہ بد دعا ہے نا، کہ محبت دے اندر ہے نا۔ اب بد دعا کون دینا محبت دے اندر؟ جیڑا کامل ہوئے انہوں نہیں لگ دی، جیڑا جھوٹا ہوندہ ہے نا انہوں لگ دی ہے، جیڑا جھوٹا ہوئے گا، جیڑا محبت دے اندر کامل نہیں انہوں نہیں لگ دی، ٹھیک ہے نا؟ جیڑا جھوٹا ہوئے گا انہوں لگے گی۔ وہ بھئی جنہیں ہے کیا کہ یہ آنکھیں ہو جائیں اندھی جو تیرے سوا دیکھیں جلوہ گزے گا، ہے نا؟ تیرا بدوا تو بھائی وہ تیرے سوا دیکھے گا تو اندھی ہونی ہے، جو ویکھدا ہی تینوں تو اندھی ہونی ہے کی ہوا ہے؟ تو اے بدوا حسین نے اپنے آپ کو دیتی ہے کہ حسین نے کیا کہ مولا یہ میری آنکھیں ہو جائیں اندھی، امام حسین نے فرمایا یہ میری آنکھیں ہو جائیں اندھی کہ اگر میں کسی سجدے میں مولا تیرا دیدار نہ کر لوں، یہ امام حسین نے فرمایا کہ یہ میری آنکھیں ہی ہو جائیں اندھی اگر میں تیرا دیدار کسی سجدے میں نہ کر لوں، امام حسین نے فرمایا تو کامل سن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہی سارا کچھ ہے گا ادھر اے نسبت دا مقام ہے، اس نسبت نو اگر آگے لے کے جائیے تو ادھر بندہ کامل ولی بن جاتا ہے، ولایت دا درجہ ہے بھی نہیں، بندہ کہتا ہے میں بڑا مرتبہ پہنچ جاتا ہے، نمازاں پڑھ کے کعبے دے گرد چکر لا کے رگڑے لا کے اگر کوئی ولی یا کتب یا اولو الامر بندا تو پھر خدمت والے سارے فارغ ہیں، پھر سارے فارغ ہیں، اور بڑے بڑے گئے سارے، ایک فقیر بیٹھا سی دوروں کرن دے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ دی بھی نسبت سی نا، ادھر سرکار دے دند شہید ہوئے، انہیں بٹا مار کے اپنے کر لے، سرکار نے فرمایا مٹھی تو اپنی کر دے رہا اپنی ماں دی، آدھی دیری ہو رہی ہے، جدو آپ میری یاد ستائے تو چھت دے چبارے دے آ جائیں، منو یاد کر رہے منو میں تیرے کولو ہاں گا، وہ بھی سن نا دور بیٹھے سرکار دے کول سن، انہوں نے بھی مرتبہ اولو مردہ ملیا انہا اونچا اینجری لبیا، اور جدو پھر او انہا اونچا مرتبہ ملیا تو دوران جنگ اب ایسے کرنی نماز پڑھ رہے نے خادم نال نوکر مسلح وضو کرایا، مسلح بچھایا، نفل واسطے نیت باندھی، جنگ دا اعلان ہو گیا کہ قافلہ چل پیا، مسلح لپیٹا، نماز نہیں پڑھی، لپیٹیا کندھے تے رکھیا، خادم سی ناقص کیونکہ عقل نہیں سی نا انہیں سوال اونچا کر دیتا ہے کہ حضرت وضو بھی کر لیا اور مسلح بھی بچھا لیا
اور نماز بھی نہیں پڑھی، مسلح کندھے تے رکھ لیا اور چل پڑے. لیکن تینوں پتہ نہیں تو اس جماعت وچ نہیں ہے گیا، اس کلاس وچ نہیں ہے گیا، تینوں نہیں پتہ اے مسلح کندھے تے رکھ کے نماز پوری نال جا رہی ہے. تو نماز پڑھن دی گل کر رہے ہیں، تو نماز پڑھن دی گل کر رہے ہیں. اے نماز پوری نال جا رہی ہے، چاہے ادا ہوئے چاہے قضا ہوئے، اے نماز ادا ہی ہو رہی ہے، ساری پوری نماز ہی جان نال جا رہی ہے. بزرگاں دے کس عمل تے کس جگہ تے کس جگہ تے عمل کرے گا تو نال ہی ساری جماعت ہی ساری جڑی ہے نا اور نال جا رہی ہے. اے سلمان فارسی خادم سن سیدہ دے خادم نوکراں دا حال ہے، انہاں دا کی ہویا حال؟ سلمان فارسی ہے او جناب لیٹے شوق ہو گیا. کی شوق ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی کہ قرآن اٹھایا، قرآن اور آیت آ گئی کہ جی کہ اللہ پاک رات کے بعد صبح کر دیتا ہے اور کبھی رات بھی کر دیتا ہے شمس و قمر سے. ٹھیک ہے نا، قرآن جاگی. او جناب سلمان فارسی نے پڑھی، اے قرآن رکھیا اور جا کے سڑک تے لیٹ گئے اور اپنے اشارے دے نال کدی سورج نو کر دینے ادھر رات ہو جاندی ہے، کدی کر دینے ادھر دن ہو جاندا ہے. ٹھیک ہے نا، کدی رات کدی دن. اے نوکر نے حضرت علی دے نوکر، ٹھیک ہے نا، اور سورج نو انج کر دینے نوکر، کدی انج رات کدی دن. ادھر حضرت عبد غفاری جڑے نے ابو ذر غفاری او جناب گزرے، انہوں نے کہا اے کی کھیل ہو رہا ہے، اے کی کھیل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بھی اے کی توں کیتا ہوا ہے کدی رات کدی دن اپنی انگلی دے نال. لیکن میں چیک کر رہا ہوں، لیکن میں چیک کر رہا ہوں. لیکن کی چیک کر رہے ہو؟ لیکن جی میں چیک کر رہا ہوں جی قرآن کی آیت سچی ہے کہ کدی سویرے کدی رات ہو جاندی ہے. لیکن تو چیک جڑا نا اپنی انگلی دے نال کر رہا ہے، کدی رات ہو جاندی ہے کدی دن ہو جاتا ہے. تو لگا بھی میں جناب اے معاملہ علی دی بارگاہ جا کے کردا. علی اپنا باغ بنا کے مدینے دے اندر ادھر بیٹھے سن. ادھر جا کے کہی جائے کہ جی اے تہاڈا جڑا خادم ہے نا سلمان فارسی اے انج کر رہا ہے. ابو ذر غفاری نے کہا تو مولا نے کی فرمایا؟ نے کہا ابو ذر غفاری نو کہ تانوں پتہ ہے؟ نے کہا جی نہیں. نے کہا اے پورا ہی اسم اعظم ہے. انہوں نے کہا بھی اے پورا ہی اسم اعظم ہے. انہوں نے کہا بھی اے پورا اسم اعظم کس طرح ہو گیا؟ فرما لگے اس واسطے کہ ادھا رات دن میں ادھے زبان تے میرا ہی نہ آ جاندہ ہے. رات دن علی دا نا جس دی زبان تے ہوئے او دا نا نہیں، او اپا ہی اس میں آدم ہو جاندہ ہے. چلا کرن دی تے رگڑے لان دی تو ضرورت ہی کوئی نہیں. اگر راہے زبان تے اپنے مرشد دا آ جائے رات دن تو بندہ اپا ہی اس میں آدم ہو جاندہ ہے. اپا ہی اس میں آدم ہو جاندہ ہے. ایک ہوندہ اسم آدم اور ایک ہوندہ اسم مالا آدم اور ایک ہوندہ اسم آلہ آدم. اے بندے دی کیٹیگری دے اندر ہے، ہر کیٹیگری دے اندر ہے. تو کچھ کیٹیگری تو بندہ اپنے ہی اس میں آدم ہو جاتا ہے. پھر اس بندے دا نا اس بندے دا اپنے نا لے لو تو کام سارا سیدھا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس میں آدم ہے، وہ بندہ ہی اس میں آدم ہے. او دا نا لے لو. معروف کرخی بیٹھے نے اور وہ ایک وقت کا بادشاہ مامون، ٹھیک ہے نا، انہیں کیا کہ جناب اے جڑے معروف کرخی نے نا اللہ دے اتنے بڑے ولی کامل معروف کرخی لگا اے جناب او نوکر نے امام علی رضا دے نوکر نے انہاں دے لکھا جا اپنے خادم نو بھیجا. بادشاہ نے میں سفر دے چلا کشتی دے اور جناب انہاں کو لو ایک تعویذ لکھوالا تعویذ کہ جناب ایک کشتی میری نہ ڈوبے، میرا سفر خیریت دے نال ہو جائے. او جناب خادم گیا معروف کر کے سامنے ٹکر گئے. انہوں نے کہا جی کہ حضرت امام علی رضا او موجود ہیں. انہوں نے کہا جی ستے پئے نے. انہوں نے کہا جی کام کی تھی؟ انہوں نے کہا جی مامون بادشاہ نے بھیجا ہے اے تعویذ لکھوانا تھی کر گیا ہے، انہوں نے جناب سفر تے جانا ہے. وہ جناب معروف کر کے گئے آپ پہ لکھ کے وہ جناب بند کر دیتا ہے.
وہ جناب انہوں دیتا جی حضرت دیتا ہے وہ جناب لے گئے بادشاہ قصہ کوتا سفر سے چلا گیا جدو سفر ہویا لمبا اور جناب کشتی جڑا نا وہ طوفان چاہ گئی توغانی دے اندر آ گئی وہ ڈوبن لگی موت سرا دے آ گئی انہوں نے کہا بہن کی کری وہ تعویذ کڑیے تو تعویذ کڑیا انہیں کھولیا انہوں نے کہا بھی یہ وظیفہ کرا گے وہ دیتے لکھا ہویا تھے کہ معروف کر کے دے اے اللہ ایدے نام دی برکت دی وجہ نال معروف کر کے دے نام دی وجہ دے نال اے طوفان نو ٹال دے انہوں نے کہا دھوکہ کر دیتا ہے انہوں نے کہا حضرت تک تو گل ہی نہیں گئی اے نوکرہ نہیں گل کر دیتی نے کہا دھوکہ کر دیتا ہے نے کہا مر کر میرا نوکر بھی بیکار ہے اندر تک پہنچا ہی نہیں اے امام علی رضا دا بھی نوکر رہتا ہی ہے انہوں نے اندر گل ہی نہیں پہنچائی ہے اور اب پہ ہی لکھ دیتا ہے کام انہوں نے کہا کام غلط جناب سمندر سٹ دیتا ہے این جی جڑے سمندر سٹیا وہ طوفان رک گیا وہ طوفان رک گیا وہ کشتی میں ٹھیک ہو گئی سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا وہ جناب واپس آیا تو جا کے جناب انہوں نے کہا میں انہوں معروف کر کے حاضر کرو ہوئے گی بادشاہ کے سامنے چلا کیڑا کرتا ہے وظیفہ کیڑا تیرے کو کہ جناب تیرا نام لیندے ہی اے کشتی رک گئی انہوں نے کہا کشتی اس واسطے نہیں رکی کہ میرا کوئی چل ہے انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو چیک کیتا ہے میں اپنے آپ کو چیک کیتا ہے انہوں نے کہا بھی وہ کیویں چیک کیتا ہے انہوں نے کہا اس واسطے کہ میں اپنے مرشد دا نوکرا امام علی رضا پتر نے مولا علی دے اے میں انہاں دا نوکرا اے راتی مینوں کہندے نے پانی پلا تیاڑے کہندے نے مینوں کھانا کھلا کدی مینوں بازار بھیج دینے سبزی لا کدی مینوں کہندے نے کہ او کام کر کدی میں وضو کراندا کدی مسلح بچھاندا کدی گھر کے کام کردا گل قصہ ہوتا ہے کہ دیاڑے وچ کوئی 10 یا 20 دفعہ انہاں دے لباں تے میرا نام آ جاندا ہے اور میں چیک کر رہا تھے کہ علی دے پترا دے لباں تے جس بندے دا نام 20 تے 10 دفعہ آ جاندا ہے کہ وہ بندہ اسم اعظم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا میں نے کہا کہ اس قصہ کوتا کہ جس بندے دے اگر سیدہ دے اگر نات دے اگر انہاں دی زبان تے کسی نوکرہ دا نام 15 یا 20 دفعہ جھاڑے آ جاندہ ہے انہوں وظیفہ کرن دی لوڑ ہی نہیں وہ آپ ہی اسم اعظم ہوتا ہے وہ آپ ہی اسم اعظم ہو جاندہ ہے وہ دے گولو ہی بندے برکتہ لے جاندے رہے پر محبت دینا نسبت دینا مقام دینا وہ معروف کر کے سانا ٹھیک ہے نا ساڑھے ورگے نکمے نہیں سانا پر خدمت نو کہ کتا بھی کیوں نہ ہوئے خدمت آستے کتا بھی کیوں نہ ہوئے اگرچہ ہے کوئی بندہ کیڑی نیت کولوں بھی آئے اس طرح دی بھی نیت لے کے آئے اچھی چنگی نیت لے کے آئے جدو بھی نہ لے کے آئے چنگی جدو بھی ہر صورت تھے انہوں نے اپنے دردوں خالی جان دینا ہی نہیں انہاں دا ظرف ہے انہاں دا اللہ پاک رے انہاں مرتبہ ہی نہ دیتا ہے انہاں دا مقام ہی نہ اونچا ہے کیونکہ خدا دی صحبت ہی نہیں ہے خدا دی صحبت دے اندر ہے انہاں دی سنگت خدا دی صحبت ہے تو گلنا بے شمار نہیں بے شمار انہاں دے فضائل و برکات ہو انہیں پرے ہوئے نے کہ بندہ کسی مقام تے بھی چلا جاندہ ہے وہ بندہ جنہاں وہ کم نہیں ہو سکتا کیونکہ مقام انہاں اچھا ہے تو قصہ کوتا میں واپس اسی گلتے آ رہے ہیں کہ جناب فخر اسی چیز سے ہے کہ سانو سارا نو او کنے بڑے بڑے نے مقامات پائے ہوئے نے پر خیراتاں سیدہ دی جد تو ہی لئی ہوئی نے خیراتاں سیدہ دی جد تو لئی وہ چاہے کنے ہی بڑے ہوں کنے اچھے ہو جان اور در سرکار دے کول بھی لیٹے ہوں پر خیرات حسین کے آسن دی ہوں کیسے جگہ دے مکان اور اے گل اٹل ہے فیصلہ اٹل ہے ٹھیک ہے کہ اگر چاہ اے گل سمجھنا لیا میں پچھلے جمعے کیا دی کہ امام حسین نے فرمائشتا دی کہ مجھ جیسا یزید نے کیا بیعت کر میری بیعت اختیار کر آپ نے فرمایا نہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا کیوں اگر گل صرف اس وقت بھی تھی اس ویلے دی گل تھی
تو پھر کی تھی؟ آپ فرمانتے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، دیٹس آل، گھر ختم، اے گھر ہو جاندی نہیں، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو ایب گل ہوئے گی کہ حسین جیسا ہر جنم ہی چاہنا ہے، ہر سن ہی چاہنا ہے، ہر گھر ہی چاہنا ہے، ہر دور ہی چاہنا ہے، ہر ویلے آنا ہے، اور یزید جیسا کمینہ بھی ہر ویلے آنا ہے۔ تو اس واسطے جیڑے حسین والے ہوں گے وہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی وہ کدی بیعت نہیں کرنے، وہ کدی ہونا نہیں کہ گھر دے اندر حسین بھی ہونا ہے، گھر دے اندر یزید بھی ہونا ہے، اور ان بھی ہے، اس ویلے بھی موجود ہے، ایک گھر اٹل ہے اس ویلے بھی۔ اگر تسی یہ کہو کہ مکمل ہاں ٹھیک ہے، جننے بندے اس جگہ تے موجود نے، جننی بیبیاں بیٹھیاں نے، اگر کوئی بندہ سنن والے بھی اگر کہہ دیں کہ اسے مکمل ہے گیا، کسی صورت مکمل نہیں ہوتے، چاہے میں خود کیوں نہ بیٹھا ہوا، نظام قدرت ہے، مکمل کوئی ہونا ہی نہیں، کمی رہ جاتی ہے ہر صورت ہے۔ تو ہر سن ہر دور ہے وہ آنا ہے، یہ حسین نے آنا ہے، اور ایک وقت ہوگا کہ انہوں نے واپس بھی آنا ہے۔ ایک گل بھی اٹل ہے، ایک گل بھی اٹل ہے۔ میں وہ مثال تو پچھلی جمعے دیتی تھی، وہ گل میں مثال تو دیتی تھی، ایک گل نہیں کہ تو ایک گل کرتے آواں انہیں کر دیتی وہ دی گلتے آواں۔ ہر سچے بکنے والے ہر ایک کی بات پہ نہیں آتے۔ کوئی کسی نے خریدنا تھا تو چراغ نبی شاہ کو خرید کے دکھاتے، جو پکے بکے ہوئے تھے، جو پکے جڑے بکے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی خرید کے بکھاندہ، انہوں نے ایک کوئی ہے تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، وہ تو وہ خریدے ہوئے تھا، بندہ چلے ہے میں چلنا اسی چلو، میں مثال مادی تھی نا، میں تو انہوں دیتی تھی کہ وہ بندہ جا رہے ہے آگے سانپ آ گیا، وہ بندہ کہتا ہے کہ سانپ آ گیا، اور بندہ کی کہتا ہے جناب ہے تو سانپ ہے، وہ بندہ ڈر جاتا ہے۔ اب جو جناب بندہ وہ پگڑی والی ہستی ہے انی اچھے، اے جناب حضرت نے اچھے، اے جناب اب سانپ آ جائے، تو ان کی ایک ساری جتنا ایک پاسے سانپ دی دہشت ہی نہیں اچھی ہے، اور سانپ اور زہر مینڈک دے اندر جاتا ہے پر دہشت رہی دہشت نہیں، اور وہ دہشت زیادہ ہے سانپ دی۔ اور میں تو انہوں مثال دینا کہ کوئی وڈا بندہ ہوئے کہے جی میں بہت وڈا جناب میں تو بڑا فنکار ہے گا، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑا دی فنکاری ایک منٹ نکل جاتی ہے، سانپ جدو آ گیا سامنے تو بندہ کی کر سکتا ہے، انہیں تو بندہ خوف سے بارے بندہ در جائے گا، ادھر کی آتا رہے گا، اے بڑے میں جناب بندہ نماز آج کل دے تو مسجد جا جائے تو سارے پہنچو گے تسی، ٹھیک ہے نا، تو ہم اکثر اس طرح تو حقیقت ہے نا، تو اے گل مننی ہوئے گی، تو او جناب ادھر جناب آ گیا سانپ، اور میں جناب کھڑا، میں کہہ لیا سانپ آ گیا میں تو واپس مڑا گا، میں کہہ میں عمر میں ایسے سانپ تو بولو اے کی گل ہوئی، تو جناب آ جان کے بندے کہنا لے کہ جناب اے حضرت دا حال دیکھو، اے 10 پگڑیاں رہی ہوئی نے، داڑھی سجی ہوئی ہے، چٹے بال ہوئے نے، حضرت جناب سب تو ڈر گئے نے، ہوں وہ گلاں دے آواں گے یا اپنی جان بچاواں گے؟ دسو وہ گلاں دے آواں گے؟ اگر وہ گلاں دے آواں گے تو پھر تو پھوت ہی جا گئے، اور جڑا بندہ پھوت ہی جا جاتا ہے وہ پھر اپنی موت مارا جاتا ہے۔ حقیقت ہے نا، پھوت ہی ہے، تو وہ جناب وہ بندہ کہہ گا جی میں تو پیچھے مڑا، جب بندہ پیچھے مڑتا ہے تو پھر کی ہویا؟ اے بچہ جب کوئی آ جائے نیڑے وہ آ کے میں نے کہتا حضرت کی گل ہوئی؟ لیکن سانپ ہے، میں کہا جی یہ ربڑ دا ہے، میں کہا ربڑ دا ہے، آپ کہا اچھا ربڑ دا ہے، آپ انہوں دینا مسئلہ کے آگے چلا گیا، اللہ خیر چلا کی گل ہوئی کہ وہ دی حقیقت سامنے آئی، جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو ارادے بدل جاتے ہیں۔ ارادہ سی کہ ایدے خوف دی وجہ نال میں پیچھے جاؤں گا، کیا میں نے سانپ 10 نال ہے، اور جدو دی حقیقت بتا جائے کہ نا یہ تو پلاسٹک دا ہے تو بندہ آگے ہی نہ دیا کہ نہیں انہوں رگڑ گئے، تو حقیقت ہے کہ حقیقت پتا چل جاندی ہے تو بندے دے ارادے بدل جاندے نے۔ تو اسی کی ہے حقیقت نو ویکھ دے ہویا، حقیقت نو سمجھ دے ہویا،
حقیقت سامنے ساڑھے موجود ہے، او دے باوجود اسی اپنے ارادے نہیں بدل دے، اپنے اقدامات رو نہیں بدل دے، حقیقت ساڑھے سامنے بھی ہوئے گی، پھر بھی آتے صرف اپنی انا، اپنی میں اور اپنے ذاتی مفادات دے خاطر اپنے ارادے اور اپنے اقدامات رو نہیں بدل دے، اور حقیقت سامنے ہوئے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اے ذاتی انا، ذاتی مفادات اور ذاتی میں دی وجہ نہ اگر اسی اپنے ارادے نہیں بدل دے تو اسی جڑا نقصان اٹھا دیا، پھر جب نقصان اٹھا دیا تو پھر اسی دوبارہ پھر توڑ دیا جو تسی کچھ کرو، تو معاملات اس طرح ہو جاندے ہیں۔ تو اس واسطے جب حقیقت سامنے آ جاندی ہے تو ارادے بدل جاتے ہیں۔ تو سانو اے کہ اور لیکن اگر ہاں قبلہ بھی صحیح چراغ نبی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اے چندہ جناب آپ نے فرمایا کہ انہوں پڑھنا ہے تو بس انہوں پڑھنا ہے، آپ نے فرمایا ارادہ نہیں بدلنا، ٹھیک ہے؟ جو قومیں اپنے ارادے پل بھر میں بدلتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ نے کہا جی کی کریے؟ کہ نے کہا جی اے پکڑے تو یکدر گیر و محکم گیر، ایک کی سوٹا پکڑ پر مضبوطی دینا، اے دائیں بائیں نہ ہوئے، ایک کو پکڑ مضبوطی دینا، جب وہ ہوئے گا تو پھر ارادے بھی پختہ ہونگے اور منزل بھی آسان ہوئے گی اور کام بھی سیدھے ہونگے، اور پھر اسم اعظم اپنا ہی نہ ہو جانا ہے، اپنا ہی نہ، اپنے کردار دی وجہ نہ اسم اعظم نہیں ہونا، مرشد دے بار بار بلاوے تے اسم اعظم ہونا ہے، مرشد دے بار بار بلاوے، مرشد دا اگر تو اڈے اتے پیار آ جاندہ ہے او دا پیار اسم اعظم کر دیندہ ہے، مرشد دا پیار اسم اعظم کر دے گا، اور مرشد کا پیار جڑا ہے نا او رستہ سیدھا دے دے گا، رستہ سیدھا ہو جائے گا، رستہ سیدھا ہو جائے گا، ورنہ تو کچھ بھی ہو جائے نہیں ہو سکتا، کام سیدھا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس واسطے نسبت تعلق محبت دا وہ عشق فنا کا نام ہے، وہاں پہ بندہ اندھا ہو جاتا ہے، اور جو اندھا ہوتا ہے اس نے پھر نظر کچھ نہیں آتا، جب نظر کچھ نہیں آتا تو جرم معاف ہے، پھر جرم معاف ہے، جدوں نظر آ جاتا ہے، نظر آ کے جو کرے گا، دیکھ کے جو کرے گا اس پر جرم عائد ہے، اس پر تو سزا ہے۔ جب نظر نہیں آئے گا، قبلہ پیچھے جاؤ نبی شاہ صاحب فرما دینا کہ پیار اندھا ہوتا ہے، آنکھیں اندھی ہوتی ہیں محبوب کے عیب دیکھنے سے، کان بہرے ہوتے ہیں محبوب کے عیب سننے سے۔ جب یہ اندھا اور بہرا ہو جائے تو پھر مقام فنا پہ پہنچ جاتا ہے، جب مقام فنا پہ پہنچ جاتا ہے عشق پہ تو وہاں شریعت کا پتہ نہیں ہوتا، وہاں پہ شریعت کا پتہ نہیں ہوتا، وہاں پہ تو پسینے کو بھی چوس لیا جاتا ہے، بوتلوں میں رکھ لیا جاتا ہے، اور جو چوستا ہے وہ خوشبودار ہو جاتا ہے، مکھیاں بھی ترستی ہیں وہاں پر، اس فنا ہونے پر، پھول گلاب کا بھی ترستا ہے، پھول گلاب کا بھی ترستا ہے کہ ارے یہ خوشبو والی گردن کس کی ہے، جس پر پسینے کی یہ لپٹیں آ رہی ہیں، ان کو چوستا ہوں تو نکلتا شہد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لگتا ہے آپ کے لیے شفا ہے مکھی، اور آپ کے لیے شفا، کیا وجہ بھائی؟ کہا پسینہ چوسا ہے، انہوں نے کہا کہ نہ پرفیوم ہے نہ عطر ہے، معاملہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے، انہوں نے کہا پھر خوشبو اتنی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا پسینہ حضور کا رکھا ہے، ارے تیرا یا میرا پسینہ ہے، سمیل اور بدبو آنے والے، ارے ان کی خوشبو وہ تھے، بہک جاتی ہے گلیاں، ان کے خوشبو ہر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کے خوشبوؤں سے تو کافر کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں پہ مقام فنا ہے، مقام فنا ہے، وہاں پہ جرم نہیں آئے، وہاں پہ پسینہ چوسنا بھی سزا نہیں ہے، یہاں پہ تو قریب نہیں جانا، نہ کے آ پہلے سندھے سے کہا بدبو آ رہی،
ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر تو حال یہ ہوگا نا، میرے قریب بھی نہ بیٹھ، تو کام کر کے آئے تیرے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، پیچھے بیٹھ۔ موٹر سائیکل پہ 2 بندے بیٹھے ہیں، اور بھائی تو کیا کر کے آیا ہے؟ میرے تو پیچھے بیٹھنا ہے، دوپہر ہو گیا، کرونا وائرس کے لیے تو ماسک نہیں لگانا، تیری بدبو کے لیے ضرور لگاؤں گا۔ نہیں ہوتا ہے نا تو حق سے کہیں گا، لیکن وہ جناب سرکار کا پسینہ ہے، تو وہ سرکار کا پسینہ ہے، تو وہ خوشبوؤں سے بھی عظیم تر ہے۔ ہمارا محبت کی بات ہے نا، پیار کی بات ہے نا، تو وہاں پہ مقام فنا ہے۔ جب فنا ہو جا، مٹ جا ہے، اور پھر تنوں کوئی خبر نہ ہو، تو پھر دیکھ مقام کی طرح ملتا ہے، پھر وہاں پہ جرم عائد نہیں ہے۔ اب ایسے کرنے چلے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کہا کہ میں نماز ہی جا رہی ہے، اللہ اللہ خیر چلا، دیکھا پوری نماز ہی جا رہی ہے، تو سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کرم فرمائے، جو حسین کے ساتھ چلے کربلا ہے ان کا ہو گیا حج، جو چلے کربلا ان کے ساتھ ان کا ہوا حج، اور جو رہے کعبہ میں چھوڑ کے حسین کو ان کا نہ ہوا حج ہی نہیں ہوا، اس سال حج ہی نہیں ہویا۔ ارے اگر تو حسین نو چھڑ کے حج کرن بھی آ جاندہ ہے تو اللہ حج ہی نہیں کراتا، اور جو تو انہوں نو پھڑ کے انہوں دے نال چلا جاندہ ہے تو اللہ تعالیٰ حج ہی کرا دینا تیرا۔ نسبت مر گئے، اللہ پاک نسبت نو قائم و دائم رکھے۔ 10 بج گئے جی، منو ہو گئے نے 36 منٹ، اللہ اللہ خیر سے اللہ گلنا بوتیاں نے۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اپنا اعلان پھر ختم پڑھتے ہیں، اور پھر جناب 11ویں شیخ کا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ مبارک بعد نماز مغرب نشست ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے وہاں پہ ہے، اور اللہ آپ کی اور میری مشکلات بھی آسان فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پاک اور ذکر حسین میں ادھر، اور انشاءاللہ اس سے پتہ چلا کہ 1 محرم سے 8 محرم تک یہ ہوگا۔ اس کے بعد جو 2 یوم باقی ہیں ان کا بھی سن لیجئے، اس میں بھی چھٹی نہیں ہے، اگر آپ یہ کہہ دیں اس میں بھی چھٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہم یہاں پر محرم الحرام کا جو سبیل لگانے والے بھی حضرات ہیں جو یہاں پہ لگاتے ہیں، وہ بھی ہے 28 اگست جمعہ المبارک 8 محرم الحرام انشاءاللہ تعالی یہاں پر جو 10 محرم الحرام کا ختم پاک ہے وہ ہوگا انشاءاللہ تعالی یہاں پر، اور اس کے بعد نیکسٹ جمعہ جو 28 اگست کے بعد آئندہ ستمبر کا پہلا جمعہ جو ہوگا اس میں ماہانہ ختم 11ویں شیب ہوگا صاحب، اس میں جو آج ہو رہا ہے یہاں پہ وہ آئندہ جو ہے نا ستمبر کا وہ پہلے جمعے کو ہوگا محرم کے ساتھ ہے جی۔ تو انشاءاللہ تعالی 8 محرم الحرام کو انشاءاللہ تعالی 10 محرم الحرام کا ختم پاک ہوگا، اور لگاتار 1 محرم سے نشست ہوگی۔ پہلے 1 محرم 21 اگست کو نشست کروڑ بکا ہوگی، 2 محرم الحرام کو 22 اگست سے آستانہ عالیہ ساہیوال میں انشاءاللہ تعالی نشست جاری رہے گی 28 اگست تک انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جو 2 یوم باقی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب اپنے گھر میں آپ پہ ہی جلائیں گے، اپنے باہر سڑک پہ سبیل لائیں گے، اور تسی اپنے اپنے گھر اور جنہیں بندے نے اپنے محلے میں اپنے گھر میں آپ اپنی بیویوں سے پکوائیں، کوئی اپنے اور گھر جو بھی ہیں اپنی ماما نال پکوائے جو بھی ہیں آپ پہ ہی پکا لیں جناب، جس کی بیوی نہ پکائے بھائی آپ پہ پکا لیں، ٹھیک ہے نا، اللہ اللہ خیر صلاح، اور جس کی نہیں ہے تو وہ بھی آپ پہ پکا لیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے پکائے تو ٹھیک ہے، نہ پکائے تو آپ پہ پکا لیں ذکر۔ اور پچھلی دفعہ پننے پکایا تھی جناب ادھر لانگڑی آئیو صاحب، تو وہ جناب پورے سال کا لنگر ایک پاسے تھی اور محرم کا لنگر ایک پاسے تھی، حقیقت ہے پورے سال کا لنگر جیڑا تھی نا وہ ایک پاسے تھی، اور اے محرم کا جڑا لنگر تھی نا وہ جڑا کھایا تھی نا وہ ایک پاسے تھی، اللہ لگا تعالیٰ اس بار کا جڑا لنگر ہے نا وہ پورا سال نہیں کھایا اس طرح کا جی، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں دا ناز جنہ دا جی نا تینا دا، تو اللہ تعالیٰ کرنا فرمائے، تو اس واسطے جناب وہ لنگر بھی کھاؤ اور نشست بھی آؤ، اور ادھر بھی تو مشقت نہیں ہے،
اے جناب تواڈے واسطے آسانیاں نے رزق تہاڈا برکت والا ہوئے گا گیا اور جناب اور گھر رکاوٹاں دور ہون گیا اے لازمی نہیں ہے کہ تسی جیب تو پیسے کٹ کے دو لنگر واسطے جہدے کول نہیں ہے بس اپنا آپ دے اپنا ٹائم لنگر نو حسین جانے تو انہوں نے جیب جانے جدے دی گل ہے ٹھیک ہے نا اعلان لنگر واسطے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا ایسے تہاڈا تسی ٹائم نکال اپنا ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے یکم محرم تو 8 محرم تک ادھر 2 محرم تسی اپنے گھر نو ٹائم دیو اللہ تعالیٰ اپنے گھر ہی پکاؤ ٹھیک ہے تو ادھر بھی دیو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھراں وچ برکت دے گا انہیں جمع کرو کہ 2 دن گھر دینا ہے باقی ادھر دیو تو انشاءاللہ تعالیٰ اور 8 یکم محرم نو 21 نو انشاءاللہ کرو مکہ شریف بھی حاضری جڑا جو بندے جنہاں نا او جانا چاہندے نے وہ اپنی کنوینس تے جان اللہ نے خیر تعالیٰ نہ کسی دے محتاج بنا ٹھیک ہے نا اپنی خود کنوینس کرن جنہاں نے جانا ہے جاؤ لیکن انتظامیہ نو بتاؤ ضرور کہ جی ایسے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تقریباً 2 روز تک تعداد کا پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں بندے آنے چاہے دوسرے شہراں دے ہونے فلیکساں بھی پہنچ جان گیا تانوں کل یا پرسوں تک جہاں نا انشاءاللہ فلیکساں بھی تیار نے وہ سینٹراں تک پہنچ جان گیا 21 تاریخ نو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ادھر تہاڈی نیت 26 نومبر دی کرا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیا زمانہ میرے حسین ہے کیا زمانہ میرے حسین کا ہے کہ رزق دینے کا وعدہ رب کا ہے اور رزق دینے کا وعدہ رب کا ہے رزق دینے کا وعدہ رب کا ہے پر دانا دانا میرے حسین کا ہے پر دانا دانا میرے حسین کا ہے کہ دانا دانا میرے حسین کا ہے جی ہے کہ میرے چاہیے سارا کچھ سارا ہی ہونا نہ ہوندے نہ تسی ہوندے نہ اسی ہوندے کہ رزق دینے کا وعدہ رب کا ہے اور رزق دینے ہر ایک کو رزق دینا رب نے ہر ایک نو او ایک کیڑی بیٹھی ہے نا کیڑی پتھراں کیڑی بیٹھی ہے جدھر او صحرا دے اندر لو تپ ادھر جدھر نہ کوئی شجر ہے نہ کوئی حجر ہے اور نہ کوئی گرینری ہے اور خزاں ہے اس مکھی نو اور اس کیڑی نو بھی رب تعالیٰ نے رزق دینا ہے بندہ نہ کہے کہ میں اودا ذریعہ مودا نہ میں کسی دا ذریعہ نہ تجھے کسی دا ذریعہ رب تعالیٰ نے خود ہی وعدہ کیتا ہے جنہ تیرے مقدر ہی تینوں لب کے رہے گا جنہ میرے مقدر ہی اور منو لب کے رہے گا پر لڑ ان کے جو مقدر کو بنا دیتے ہیں مقدر کو سوار دیتے ہیں رزق دینے کا وعدہ رب کا ہے اور رزق دینے کا وعدہ رب کا ہے پر دانا دانا میرے حسین کا ہے کیا گرانا میرے چراغ کا ہے کیا آستانہ میرے چراغ کا ہے کہ سب کچھ یہاں پہ ملتا ہے کہ سب کچھ یہ پڑھنے لگا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ آستانے سے رابطہ رکھنے. آئندہ جمعہ جو ہے نا وہ آستانے پہ یہاں پہ نہیں ہوگا تو 21 کو، لیکن ہفتہ کیونکہ 22 کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لگاتار محافلیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے باقی فیس بک پہ بھی واٹس ایپ پہ بھی جو پوسٹ ہوتے ہیں لیکن سمجھ آ جانی چاہیے بات. جس کو سمجھ نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرائے. اتنا اعلان کیا سمجھ آ گئی نا سب. جب نہیں آئی تو تھوڑی ذمہ داری ہے جناب افضل صاحب، تھوڑی ذمہ داری ہے یہ سمجھانا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ایک دفعہ پھر تو ریپیٹ کرنا کہ 21 تاریخ کو پروگرام عرس پاک کا محرم الرقم کا کروڑ پکا شریف ہے جی. اور 2 اگست اپنا 2 محرم الحرام 22 اگست سے پروگرام لگاتار آستانے پہ ہے. مغرب کے وقت مغرب کی نماز ادھر پڑھیں تاکہ پروگرام شروع ہو. ٹھیک ہے نا جی. 8 اگست تک ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 جو 9 اور 10 محرم وہ اپنے اپنے گھروں میں. اس کے بعد آئندہ جمعے کو 11ویں شروع ہوگی ستمبر کی انشاءاللہ. نہیں یار سمجھ آ گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں آ گئی ہے. اسلم صاحب آ گئی نا سمجھ. تو خوش ہونا چاہیے نا. ہمارے آستانے پہ اتنی محافل ہے، خوش ہونا چاہیے نا. کہ اتنا کہ پریشانی کی کیا بات ہے. ایک محفل کا اعلان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. یہ تو آپ کی اتنی بڑھ رہی ہے، اتنا پریشانی کی بات نہیں. اتنے پوسٹ کر کر کے میں تھک جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو 2 گھنٹے تو صبر کیا کرنا. میری پوسٹ پہ پوسٹ آ جاتی ہے. 2 گھنٹے تک کم از کم صبر بندہ صبر کرے نا. اچھی کرتے ہیں. میں بھی کچھ لکھتا ہوں 2 گھنٹے کم از کم صبر کرنا چاہیے. تو اس کو پڑھ لیں اچھے تھے لوگوں تک پیغام پہنچا. جو کلپ میں پہنچتا ہوں تو وہ بھی پورا سن لیا کریں. وہ فوراً اس پہ آتا ہے بالکل لکھے اپنے کو سنے بھی کریں کہ کوئی چیز ہے اس کے اندر جو یہاں پہ ہوئی ہے اتنی. اس کے کچھ چنے ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ تو سنے بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جناب کیونکہ یہ اسٹیشنری کمرے کتابیں نہیں ہیں. ہاں کتابیں تو کھوتوں کے سروں پہ لدی ہوئی ہیں. یہ بات نہیں ہے لیکن جو ہے نا یہ تو جناب اس پہ ایسے ایسا نہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. بڑے بڑے کتابیں والے ہے. آج فاطمہ کے لیے بات کرتے ہیں.
فاطمہ الزہرا کے لیے بات کرتے ہیں نا، کیا ضرورت ہے؟ بڑے بڑے مفتی اعظم ہے، بڑے بڑے عالم دین، وہ کیا مفتی کیا عالم دین، ٹھیک ہے نا؟ بات تو سارے فقیروں کی ہے۔ قبلہ پیسے چراغ نبی شاطر نے فرمایا کہ فقیر یہ مانگنے والا ذلیل ہوتا ہے، بار مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا، یہ ذلیل ہوتا ہے، اور فقیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے در پہ کوئی آئے اور وہ دے دے، فقیر دینے والا ہوتا ہے۔ اب یہ انہیں ہے جڑا فقیر آیا تھی، اے باہر جڑا آیا تھی، اے فقیر اے مانگن آیا تھی، نہیں، انہیں تو انہیں بس ذکر غوث العظم کا کیتا ہے، انہوں نے دے دیتا ہے، سیدھے جی گل ہے۔ تو اے فقیر یہ نہیں ہے، فقیر غوث العظم ہے۔ در کس کا ہے؟ ان کے پتر چراغ النبی شاہ کا۔ فقیر نے فقیر سے فقیر کو دے دیا ہے، پھر کیا مسئلہ تھا؟ ایسا فقیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مانگتا نہیں ہے، جو منگتوں کی جھولی بھرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ میں پتہ نہیں ایک دن بیٹھا تھی، دیکھو میں تمہیں گل دساں، آ گئی گل، وہ کی گل، وہ جناب حضرت سلیم صاحب آئے بیٹھے ہیں، وہ بندے ٹھیک نہیں نا تھوڑے، اور ٹھیک نہیں نا میرے کو آئے، میں تو خود اپنی طرف سے بھی جا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی، اللہ نے خیر دلا۔ وہ جناب کے کوئی انہاں دا مسئلہ تھی، انہاں دے کوئی ٹنگی انہاں نے بھیجیا، قدرتی بندے آئی گئے نے، وہ جناب وہ مرید بھی نہیں تھی، اب گھروں دا اجڑ گیا، 5 سال ہو گئے نے، میاں وہ کچھ چشتیاں، اچھا وہ جناب ادھر وہ آٹو پاٹ ہونے گا جی، بچی تو جن ہے جی، بھوت ہے، پری پتہ نہیں کی شے ہوئی ہے، وہ جناب انہوں کرو دفعہ ادھر گھر اجڑ گیا، سارا کو طلاقہ ادھر نوبت آ گئی، وہ بچی جناب بولے ہی نہ، اللہ نے خیر چلا، وہ تو بہت بڑا سایہ جناب انہوں، وہ ادھر لے آئے، مسئلہ حل ہویا آدھا، دیکھا نا، لیکن توجہ زیادہ نہیں ہوئی، بس چلے گئے، وہ جناب کروڑ پکے چلے گئے، میں راتی انہوں رکھ لیا، میں کہ یار میں تو سون جا رہا ہوں، تو انہوں کوئی ہوئے مسئلہ تو تسی اب دربار بیٹھے نے، تسی انہوں نے کول جائے، آپاں مردوں کی قبروں پہ نہیں جاتے، مردوں کی قبروں پہ نہیں جاتے، جو قبریں زندہ ہوتی ہیں انہی کی زیارت پہ جاتے ہیں، کبھی مردوں کو بھی کوئی زیارت کرتا ہے۔ تو وہ جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ جناب دم درود کیتا میں، وہ جناب چلے گئے، حضرت راتی جڑا نہ کی ہویا انہوں نے کہا جناب کہ وہ 11 بجے چیخو پکار ہوگی ضرور نہ کی، انہوں نے جناب انہا سیب اور جناد ہو، وہ جناب راتی شاہ، اب میرے کدھر گیا جی ڈرائیور، اور جناب کپڑا گیا، انہوں نے انہا ہے کہ جی یہ کی ہو گیا کہ جی راتی ادھر جناب چلاٹا ہونے لگیا، میں اپنے پلنگ سے پیاسو تھا، وہ جناب گھبرا گئے، میں کہا بچے بھی نہ ہوں گے پتہ نہیں، اور بھی جناب وہ جناب گھبرا گئے تھا کہ پتہ نہیں کی ہوا ہے، بچی لے رہے سینج پھرے نے، وہ چلائی جا رہی ہے، وہ جناب انہوں نے عقل مندی کی تھی، وہ قبلہ سے چلے گئے ہیں، وہ جناب چلے گئے نے، بندے موجود نے، حضرت قبلہ بندے موجود نے، ہے وہ زندہ نے، اللہ سلامت رکھے، نمائندہ ہندہ اے موجود ہے، اے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، وہ جناب وہ دے بعد جناب کی ہویا، وہ جناب قبلہ قبر تو باہر آگئے، حالت خواب دی نہیں ہے، اور واقعہ کوئی 1998 دا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اے مہینہ ہے، وہ جناب کی ہویا مسئلہ، وہ جناب قبلہ بابا قبروں باہر آگئے، وہ کہنے لگے کہ جب تو ہن نس جا ایدروں، تو ہن دوبارہ تو آئے نا تیرا نکاح شکا کی، انہوں نے کہا جی کہ میرا تو نکاح ہویا ہے جناب، تیرا نکاح شکا میں پڑھا تھا، تو نس جا ایدروں، ایدھا گھر کو اجاڑ دیتا ہے، انہوں نے کہا جی میں کی میں جاؤں، آپ نے وہ معافیہ مانگیا تو جی منو چھڑ دیو، قبلہ تو معافیہ مانگے، آپ نے فرمایا نہیں تو ہن نس جا، انہوں نے کہا جی میں نسل لگیا، آپ نے فرمایا نہیں جانا، سویرے جیڑا ہے نا، اے میرا پتر بیٹھا ہے نا جیڑا ڈیوٹی دے، پہلے آپ تو کو معافی مانگی، ٹھیک ہے نا، کہ تو جناب صحیح وال گیا تو وہ دی گل نہیں مانی، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی نہیں گیا، اور جناب تو ادھر آیا پھر بھی گل نہیں مانی، وہ دی معافی مانگ، وہ کہے نس جا تو نس جا، اور کہے رہ جا تو پھر رہ جائے، میری طرف ہو اے تیرا کام ہے، اللہ رکھا ہے، جناب میں سویرے اپنے ٹائم تے میں واپس پھر جایا، وہ جناب انتظار ہی بچی نو پھر ہوئی حالت ہوگی، انہوں نے کہا جی منو جان دو قبلہ دا حکم ہے، میں کہا نس جا جا جان چھڑ، قبلہ دا حکم ہے، انہوں نے کہا جی منو معاف کرو، میں کہا تنہوں معاف کیتا تو نس جا دوبارہ کدی نہ آئیے دیکھو،
وہ جناب اللہ خیر صلاح مہینہ گزر گیا. انہوں نے کہا جی کہ دعا کرو جی ادا گھر بھی اللہ کرے جی چشتیاں وہ میاں دے نال کلیش جڑا ہویا وہ بھی چنگا ہو جائے. وہ جناب میں دعا شعا کے چلا گیا. ہوں میں اس تسبزو وچ پتہ نہیں کام ہویا نہیں ہویا وقتی طور تے ٹھیک ہو گیا کام ٹھیک ہے نا. میں بکرے مینڈے ذبح کر رہا سی عید والے دیہڑے. وہ جناب وہ اگلے دیہڑے بھی کوئی بکرا شکرا سی. اچھا وہ جناب اگلے دیہڑے کیتا نا وہ بندے میرے کول آ گئے. وہ میں جناب کیونکہ بکرے چ مصروف تھا تو میں پتہ نہیں کر دیتا. میں کہ پتہ نہیں کون سا بندہ آ گیا. وہ تھوڑی دیر کے بعد کہ پھر میں کیا انہوں نے کہا جی کہ ادھر نام آئے سی. میں کہ ہاں یار آ گیا بہ جاؤ. میں کہا ہوں کی حال ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہوں ٹھیک ہاں. میں نے کہا جی کہ اے بندہ کیڑا ہے کیونکہ بندہ دوجا آ گیا سی نا. تو میں نے کہا بھی کون ہے. انہوں نے کہا جی اے چشتیاں تو دا میاں آ گیا. میں تو انہوں نے کہہ نہیں تو انہوں نے کہا جی کہ اے دا میاں ہے. وہ گھر بھی بس گیا وہ شادی بھی ادھر طلاقہ دے نوبت تھی. وہ جن جان بھی طلاقہ دے نوبت تھی. وہ گھر بھی بس گیا طلاقہ دی نوبت بھی نہیں ہوئی. اللہ اللہ خیر صلاح وہ سارا ٹھیک ہو گیا. اے فیض ہے جناب. اب بندہ کہہ رہا کہ میرا اپنا کوئی کمال ہے ہی نہیں. میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں صرف اپنی گل نہیں دس رہا. کہ بندہ ہے کہ جناب زمور سے اپنی کرامت دس رہا کہ دس ہوا میری کوئی کرامت نہیں. میں تو جناب اے شان چراغ النبی چاہی دس رہا جنہوں نے کیتا ہے انہوں نے دربار تے ٹھیک ہے تو کام بنیا ہے. اور اے جناب خواب دی حالت کام نہیں بنیا. اے بیداری دی حالت کام بنیا ہے ٹھیک ہے. تو اس واسطے تو اے جناب سمجھن دی گل ہے بندہ سمجھ سکتا ہے. تو اے زندہ نے جناب وہ ویکھتے نے سمجھتے نے سوچتے نے تو سارے کام فیض سارا کچھ چل رہا ہے. تو اس واسطے شکر ادا کرو کہ جناب کہ انی سانوں مواقع ملتے ہیں ذکر حسین. اے تو بہت ہی بڑی نعمت ہے جناب. بندہ کچھ کہے اے بھی نہیں ویکھو کہ بھی بندہ کسی دے بھی اے بھی میں تمہیں گل دسدا کسی دے تنقید نہیں کرنی کہ کیڑا بندہ کیڑا طبقہ حسین دا ذکر کتنا زیادہ کر رہے ہیں. جو بھی ہے ذکر کربلا جو حسین کر رہے ہیں وہ میرے سر دا تاج ہے. میری طرف اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی طبقے نو کوئی گالی یا گلوچ دے نہیں. جیڑا حسین دا ذکر کر رہے ہیں وہ سارا سر دا تاج ہے بس. اور جیڑا تنقید کرتا ہے چاہے وہ جناب اشرف جلالی ہوئے ٹھیک ہے نا وہ بھی منافق ہے. چاہے ایک خاکسار ہوئے اگر حسین دے ذکر تو جلدا ہے ذکر تو انہوں دی شان چ گستاخی کرتا ہے وہ بھی منافق ہے. اے کتاباں پڑھدا پڑھن دے نال اے ذکر دے نال اے جناب انہیں بڑے بڑے ڈگریاں علامہ ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی انہاں دے کرن نال مومن نہیں ہوندا. اے انہاں دے نال مومن نہیں ہے. مومن او جدوں ہی ہوندا ہے جڑے دل دے اندر حب اہل بیت ہوے ذکر حسین ہوے جنہاں دے ذکر اور نسبت اور محبت ہوے. اے ہو نہیں سکدا دے کسی دے سن دے اندر کیسے حالت دے اندر علی دے پتر دی بغض دل دے اندر ہوئے اور محبت کمری والے دے نال رکھدا ہوئے. اے نسبت نہیں کامیاب ہو جائے گی. یہ ہے نسبت جدوں کہ جدوں انہاں دے دردی محبت ہوئے گی انہاں دے نال پیار ہوئے گا ٹھیک ہے نا. اور مرشد دے کتے دے نال بھی پیار ہوئے گا انہوں نے بھی چنگا سمجھا گے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام محافل پہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. پیر بہنوں کسی کے لیے زبردستی نہیں ہے معاذ اللہ. کوئی میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جس کے پاس ٹائم ہے وہ ضرور حاضر ہو لیکن انتظامیہ کو ضرور آگاہ کرے کہ ہم جا رہے ہیں اس تاریخ کو 2-3 دن پہلے. اور دیگر جو آستانے سے جانا چاہتا ہے تو انتظامیہ آستانے کے تاکہ وہ بھی کنوینس کر سکیں ان کو بھی پہلے آگاہ کیا جائے. اور کرایہ بھی جو مخصوص کیا جائے تو اس کو بھی ٹائم پہ دیا جائے. ٹائم پہ دیں گے تو مرشد بھی ٹائم پہ دیں گے ٹھیک ہے نا کہ ان کو سفر کے لیے دیں گے. تو اس لیے جنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے. باقی جو بندہ اب نہیں بھی جا سکتا تو وہ 26-27 نومبر کی بھی نیت کرے کہ میں اس پہ جاؤں ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک رات کی نشست ہے. 10-11 بجے لنگر کھا کے بندوں کو اجازت بھی ہوگی کہ وہ سیدھے گھر کو آئیں کیونکہ پھر ہمارا بھی پھر سفر ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ محرم کی یہاں پہ محفلیں بھی ہونی ہے. پھر زیادہ دیر وہاں پہ رکنا بھی مناسب نہیں ہے زیادہ ٹھہرنا کیونکہ پھر ہماری محفل ہے ورنہ رکے کیونکہ میں نے بھی نہیں رکنا
لہذا میں بھی آنا ہے تو کام سمیٹ کے سارا کچھ کر کے تو میں واپس آ سکوں گا. تو لہذا جو بندہ جس طرح اجازت مل جاتی ہے کہ محفل کے بعد تو بندہ جو ہے نا وہ خیریت سے اپنے گھر پہنچے تاکہ دوبارہ ہمیں محرم الحرام کے آستانہ عالیہ پہ ہماری حاضری میری بھی آپ کی بھی بآسانی ہو سکے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں یاد کربلا اور اہل بیت اور سیدوں کی نسبت اور محبت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی کسی کے لیے کوئی بات ہوئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے اور آپ بھی معاف فرمائیں. وقت زیادہ ہو گیا, تقریر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی, پھر بہنیں گرمی کے اندر حبس میں بیٹھی ہیں. یقیناً غلطی ہے, 15-20 منٹ کہنا تھا لیکن اعلان ہی 15-20 منٹ لے گیا تو میرا قصور نہیں ہے, تو اس لیے بارہ پھر بھی غلطی ہے, غلطی کا اعتراف ہے. آپ بھی معاف فرمائیں اگر میری تقریر یا کسی وقت کی زیادہ کی وجہ سے کسی کو گرمی یا حبس کی وجہ سے کوئی بھی تکلیف ہوئی ہے, آپ مجھے معاف فرمائیں, اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, آپ کو بھی معاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بہتری ہمارے لیے فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. عذاب القبر, عذاب القبر, عذاب الحشر, عذاب المیزان. اے اللہ کریم جو ختم پاک پڑھا گیا آپ صاحب نے وہ اور جتعام 11ویں شب کے لنگر کے لیے پکایا گیا, اس کے لیے جن حضرات نے بدام درم قدم سکنے دیا ان کا ثواب, اور جو بھی کلمہ کلام جو اہل خانہ کی طرف سے کروڑ پکا سے بھی نظر ہوا, اور دیگر جو ہمارے آستانہ پہ پیر بہنوں نے دیگر کلمہ کلام جو بھی پڑھا ہے اس کا بھی ثواب, اور جو درود پاک اور دیگر کلمہ اور وہ سوالہ کلمہ شریف بھی اور دیگر کلمہ کلام جن پیر بہنوں نے مجھے ملک کیا ہے انہوں نے جو سب نے جو پڑھا وہ اس کا ثواب بھی, تعام کا ثواب بھی, ذکر اذکار کا بھی. اے اللہ کریم تیرے پیارے میں ہے علیہ السلام کی بارک دسمیں ہدیتاً نذرانتاً پہنچتے ہوئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جملہ صحابہ کرام صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور شہداء کربلا کی بارگاہ میں پہنچتے ہوئے حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ دسمیں پیش کرنے لئے قبول فرما. آپ کے بعد تمام بدوان عظام سلسلہ قادریہ, سہروردیہ, چشتیہ, نقشبندیہ, حضور قبلہ عالم امیر ملت حافظ قاری پیسی جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے پیر و مرشد فخر ملت حضور قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میرے والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میرے والد محترم حضور شیخ طریقت حضور قبلہ پیر سید چراغ نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور تمام سلسلہ عالیہ چراغیہ نقشبندیہ کے خلفاء, ذمہ داران, نگران حضرات اور مریدین اور جتنی مریدنیاں اس دنیا سے جا چکی ہیں. اے اللہ کریم سب کی ارواح کو بیچتے قبول فرما. اے خالق کائنات سب کو نور مصطفیٰ سے روشن فرما, سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما, قبر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما, قبر کی تباہکاریوں سے محفوظ فرما, اے سانپ بچھو کے ڈنک سے محفوظ فرما, اے قبر کی تنگی اور تاریکی سے محفوظ فرما. اے اللہ کریم اے قبر کی دیواروں کی تنگی سے محفوظ فرما. اے اللہ کریم قبر کی حبس سے محفوظ فرما, گھپ اندھیرے سے محفوظ فرما, اور قبر کو اپنے محبوب کے روشن نور سے روشن فرما. اے خالق کائنات اپنی رحمت فرما, اپنے کرم فرما. ہمارے تمام لائیو سننے والے اس وقت انگلینڈ کی سرزمین سے محمد اختر صاحب, محمد مظہر صاحب اور دیگر تمام حلقہ آباد, اور ہالینڈ کی سرزمین اور دیگر مسقط اور دبئی سعودی عرب اور دیگر اے اللہ کریم اسلام آباد میں, راولپنڈی میں, لاہور میں اور اڈا بصیرہ, کوٹ رادا کشن اور اکاڑا, پاک پتن شریف اور ہڑپا اور دیگر کہرو پکاشی, بہاولپور, صادق آباد, رحمی ارخاں اور دیگر میاں چنو, وہاڑی اور جتنے دوست احباب یہاں پر بھی ان کی نمائندے موجود ہیں اور جو وہاں پر سن رہے ہیں اللہ کریم سب کی حاضری کو قبول فرما. اے خالق کائنات ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا آستانہ عالیہ پہ ماہانہ ختم 11ویں شریف پہ اور یوم آزادی جشن پاکستان کے موقع پر اس سرمنی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ کریم ہمارا یہ سیلیبریٹ کرنا, ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اٹھنا اور یہ دعا پاکستان کی تمام اے اللہ کریم مشکلیں آسان فرما. معیشت کا تباہ ہو جانا, کرونا وائرس اور دیگر وبا کے ذریعے اے اللہ کریم لوگوں کا پریشان ہو جانا, اے اللہ کریم اور خوف کا عالم اور دیگر کاروبار کا مد بڑھ جانا, اے اللہ کریم سب تیری بارگاہ میں آیا ہے. اے اللہ کریم ہمیں نجات عطا فرما, ہمارے کاروبار اچھے کر دے, رزق میں فراوانی عطا فرما. اے اللہ کریم مالی حالات بہتر کر دے, دلوں کے حالات بہتر کر دے.
ایک اور نیک بنا دے، مجسمہ اخلاق بنا دے، اپنے کرم سے نواز، اپنی رحمت سے نواز، اپنے فضل سے نواز۔ اے اللہ کریم ہم تیری بارگاہ میں دستبار دعا ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ اے اللہ کریم تو غفار ہے، ستار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ہماری روسیائی پہ نہ جا، اپنی رحیمی کریمی پہ جا۔ اے اللہ کریم ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کریم ہم قدم قدم پہ شب و روز گناہوں میں مصروف ہماری زندگی گزرتی ہے۔ اے اللہ کریم بے چین ہے، پریشان ہے، بے سکون ہے۔ اے اللہ کریم تیرے محبوب کے کرم سے سکون والی کر دے، تیرے محبوب کے کرم سے دلوں کو اطمینان عطا فرما۔ ہمارے جتنے سنگی ساتھی ہیں اے اللہ کریم دور دراز سے یہاں پہ آستانے پہ تشریف فرما ہے، پیر بہنیں گرمی اور حبس میں موجود ہیں، اے اللہ کریم ان کی پریشانی دور فرما، نیک رشتے عطا فرما، بچیوں کے نیک رشتے عطا فرما، غیب سے مدد فرما، ان کو اپنے گھروں کا کر دے۔ اے اللہ کریم جو امتحانات کرونا وائرس کے ذریعے بچیوں کی تعلیم پر بہت ہی برا اثر پڑا ہے، اے اللہ کریم ان کو جب بھی اے اللہ کریم جلد از جلد ان کی تعلیم کو دوبارہ بحال فرما، اے خالق کائنات، اور ان کو جو سال ضائع ہوا ہے اے اللہ کریم بچوں کا بچیوں کا اے اللہ کریم اس کا کوئی نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ کریم اپنے کرم سے نواز، اپنی رحمت سے نواز، اپنے فضل سے نواز، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ لے۔ ہمارا فضائی سفر بیرون ملک کا اور اندرونی سفر اے اللہ کریم اندرون ملک کا ظاہری اور باطنی سفر اے اللہ کریم سب میں خیر فرما، مدینہ منورہ کی رکاوٹیں دور فرما، کربلا کے سفر کی رکاوٹیں دور فرما۔ اے اللہ کریم ظاہر و باطنی تمام اے ظاہری اخراجات باطنی اخراجات سب کی رکاوٹیں دور فرما۔ اے اللہ کریم بحالی عطا فرما، سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں فراوانی عطا فرما، لنگر میں برکت عطا فرما، کرم فرما، تمام دوست احباب کی اے اللہ کریم دعاؤں کو قبول فرما، سب کی دلی مرادیں پوری فرما، پیر بہنوں کی دلی مرادیں پوری فرما۔ جو بھی دوست احباب نیک حاجات رکھتے ہیں، پیر بہنیں ہیں، پیر بھائی ہیں، دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں اے اللہ کریم حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر کے صدقے تمام کی نیک دعائیں نیک تمنائیں کو پوری فرما، تمام حاجات پوری فرما، تیرے در سے کوئی خالی نہ جائے۔ اے اللہ کریم اس در سے کسی کو خالی نہ بھیج۔ اے اللہ کریم سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، ہم تو اس قابل نہیں ہے، جھولیاں خالی ہیں، اپنے کرم سے بھر دے اللہ، اپنے کرم سے بھر دے، اپنے محبوب کے کرم سے بھر دے، سیدنا غوث الاعظم کے کرم سے بھر دے، حسین کے سے اے اللہ کریم کرم سے بھر دے، کربلا والوں کے کرم سے بھر دے، فضل سے بھر دے، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما، ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق و نور عرش و صحابہ اجمعین برحمتک الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ في حضرة المحبوب أحمد رسول الله